بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ایک طرف تو جنگ جو ہے وہ 5 دنوں کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے روکی، دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تیسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو امریکہ اور ایرانینز ہیں ان کے درمیان کوئی پیس کی نیگوسیشنز کے بارے میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ اس ٹائم معاملہ زیادہ ٹریگر ہوا جب پاکستان کی ایئر سپیس بھی آج سے 2 دن پہلے بند کر دی گئی، تو پتہ چلا کہ کوئی پاکستان میں امپورٹنٹ لوگوں نے آنا ہے. ایک تو یہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا جو ہے وہ فیول کی پرائسز، ایک ایپ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جس میں 2 ویلرز اور 3 ویلرز کے لیے ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے. تیسری طرف حکومت پاکستان نے آسٹریلٹی کے نام سے ایک پورا نظام جو ہے وہ وضع کیا ہے، اور اس کے اندر منسٹری آف فائنانس مختلف منسٹریز کو لیٹر لکھ رہی ہے. مثلاً پلاننگ کمیشن کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کوئی 100 ارب روپیہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے اوپر کٹ لگا دی ہے. اس کی ڈیٹیل میرے پاس ساری آ گئی ہیں، وہ میں بتاؤں گا کہ کس کس منسٹری کا کتنے پیسے کی کٹ جو ہے وہ لگ گئی ہے. تو بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی لنک اس کا یہ جنگ کے ساتھ ہے اور ممکنہ پیس ٹاکس کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس اس بات کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیس ٹاکس جو ہے وہ آپ کو سیریس معاملہ نظر آ رہا ہے اور اس میں سے کچھ نکلے گا، یا ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی انپریڈکٹیبل رہیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس میں پاکستان کا چونکہ اب رول آ گیا ہے ماشاءاللہ سے، تو ابھی تک تو صورتحال ویسے یہ ہے کہ بہت کچھ ہو بھی رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ایسی ایک فلوئڈ سی سچویشن ہے. اس کی بڑی حد تک کلیئرٹی میرا خیال ہے جو کیا سرائیاں تھیں مسلسل ہو رہی تھیں، کچھ کہہ رہے تھے کچھ آ گئے کچھ چلے گئے، کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پاکستان ثالث بن گیا نہیں بنا. تو اس کو اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ کر کے بڑا کلیئر کر دیا پھر انہوں نے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جناب بہت ساری کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی ثالث نہیں ہیں، ہم صرف میسیجز جو ہیں ایک طرف کے، ہاں ایک دوسرے کے، جو پہلے بھی امکان یہی تھا کہ میسیجز ایکسچینج کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی معاملہ کہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف چلا جائے. تو ہم نے کہا وہ کر رہے ہیں ہم، اور انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا جو 15 پوائنٹ سے امریکہ کی طرف سے آئے ہیں اس ایجنڈا کے پلان کے، وہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دیے ہوئے ہیں ایران کے. ایران نے اپیرنٹلی کہا تھا کہ ابھی ہم کوئی نہیں جنگ بندی کر رہے ہیں. سوال یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں دونوں طرف سے کچھ چیزیں گئی ہیں، کچھ چیزیں ریویو ہو رہی ہیں، اس میں ظاہر ہے کچھ ڈیلیبریشنز بھی ہو رہی ہیں، کچھ پریسنگ بھی ہو رہی ہوگی، ظاہر ہے فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے، بردرلی کنٹریز کی طرف سے، چونکہ انہوں نے فرمایا اسحاق ڈار نے کہ ٹرکیہ اور اس کے بعد مصر بھی اس میں شامل ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ تھوڑا سا کہہ رہے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے مصر کے تو وزیر خارجہ کا باقاعدہ کل اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا جس میں انہوں نے کیا. اب کوشش جو مسلمان ملک ہیں یہ برادرلی کنٹریز سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو کسی طریقے سے اس میں سے کوئی ایسی صورتحال پیدا کر لی جائے کہ جس سے یہ مزید جو تباہی ہے دونوں طرف کی، زیادہ تباہی تو بدقسمتی سے ایران کی طرف ہی ہے، تو وہ روک لی جائے. اس میں جو ابھی مجھے سمجھ آ رہی ہے اور جو خبریں بھی آئی ہیں مہتاب صاحب، باقی قطع نظر کیا ہے کیا نہیں ہے، جو افیکٹو بات ہے، جو اتھینٹک بات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ ابھی تک یہی ہے ناظرین کہ ایران ابھی تک کنسرنڈ ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ کچھ گارنٹیز چاہ رہے ہیں ان ٹاکس میں داخل ہونے سے پہلے، ان پلانز کو ڈسکشن کرنے سے پہلے، ان جو 15 پوائنٹس پہ ڈیلیبریشن کرنے سے پہلے. اور ان کی ٹاپ موسٹ ڈیمانڈ یہی ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں تو پہلے بھی آپ نے جو انہوں نے پبلکلی بھی اب کہہ دیا کہ حملے کیے ہیں، تو اس کے بعد اب اگر اب مزید حملے بھی کیے جائیں گے اور ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹاکس بھی ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. دوسری طرف وہی جو آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ کی صورتحال ہے، امریکن پریزیڈنٹ بار بار وہ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک سپر پاور بھی ہے، اوپر سے اس طرح کے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک صدر آ گئے وہاں پہ، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کا بابا اوپر رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں جی شکست مان کے وہ انہوں نے ڈیل کی ہے ہم سے، لیکن وہ کہنا نہیں چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے تو ان کا زیادہ ہو رہا ہے، تو چلو اس طرح کرتے ہیں یار، مل ملا کے کچھ لو اور کچھ تو اور یہ بلی کے لیکن خواب
کیا ہوتے ہیں؟ بلی کو چھینچڑوں کے خواب. نہیں میرا خیال ہے آپ جذباتی ہو نہیں جذبات آپ ہر بات میں میری بھی جذباتی بات کرنا. فرمائیں آپ بتائیں. ایشو یہ ہے بھائی جان کہ آپ کو عادت پڑی ہوئی تھی, میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, جی عادت پڑی ہوئی تھی کہ آپ جائیں جس ملک کے اوپر حملہ کرنا چاہیں, چونکہ آپ اگریسر ہیں, ویتنام سے لے کر اور آج تک پوری ایک ہسٹری ہے, اور اس سے پہلے بھی, کہ آپ جائیں ان ممالک کا تہس نہس کریں, وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کرنے کی کوشش کریں, اور انسٹال کرنے کے بعد فتح کے جھنڈے گاڑیں, اور جھنڈے گاڑنے کے بعد چپیڑے مارنے کے بعد دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں, میری بات سنیں نا, آپ یہ کہیں کہ آپ میری بات سن لینا, اگر آپ نے مجھے بات کرنے دینی ہے تو مجھے بات کرنے دیں. تو اس کے بعد آپ یہ فتح کا جو ہے وہ اپنا علم جو ہے وہ لگا کے آ جائے. اس دفعہ ایسے نہیں ہوا. نہیں ریسورسز کو مینوپولیٹ کرنا ہوتا ہے نا اینڈ پہ جا کے. اس دفعہ ایسے نہیں ہوا. اس دفعہ یہ ہوا کہ اگر انہوں نے ایران کو 4 تھپڑ مارے ہیں تو 2 تھپڑ جو ہے وہ ان کی بیسس کے اوپر اور اسرائیل کے اندر بھی جا کر لگے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ یک طرفہ جنگ ہے, یک طرفہ جنگ نہیں ہے. تو اب آپ کو جب, اور پھر جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے میں سمجھتا ہوں, وہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کیا ایران نے, اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ تو سارا معاملہ نہیں ہو سکتا. اچھا آپ اس پرانی باتوں کو چھوڑیں, جو مطلب کی بات ہے اس پہ آ جائیں. ایران اس ٹائم تک ٹاکس نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے لاسز اس کو مہیا نہیں کرتے, جب تک پورا نہیں کرتے. جی آپ نہیں کرتے کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے جو چیزیں وہاں سے گزریں گی آپ اس پہ کوئی نہ کوئی ٹرانزٹ فیس تسلیم نہیں کرتے, اس ٹائم تک کوئی ٹاکس کامیاب نہیں ہوں گی. میرا خیال ہے یہ مشکل ہے, یہ فرمائش بڑی مشکل ہے. اب دیکھتے ہیں دنیا کے لیے ہے, امریکہ کے لیے اور باقی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں انوالوڈ ہیں, پوری کرنا 2 وجوہات ہیں. دیکھیں جنہوں نے اتنے بڑے آپ کے ڈیمیجز کیے ہیں وہ کیوں آپ کا لاس پورا کریں گے؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس مہتاز صاحب. اس لیے یہ تھوڑا سا ایمبیشیس قسم کی ایک ڈیمانڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں. دوسری بات پہ آئیں, جو آپ اسٹیٹ آف ہرموز کی بات کر رہے ہیں, اب وہ اتفاقاً ظاہر ہے ایک طرف ایران ہے ایک طرف یو اے ای ہے. آپ نے کنٹرول لے لیا ہے, کرنٹلی مشکل صورتحال ہو گئی ہے جس کا امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ والا ہتھیار جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. دیٹ از وائی جب اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن کا فوکس سارا اسٹیٹ آف ہرموز پہ ہے کہ کسی طریقہ اس کو کھلوا لیں ہم. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو جن چیزوں پہ ایران کوشش کر کے بلیک میل یا مینوپلیٹ یا اس کی جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے, اسٹرینتھ ہے, ہم اس کو ویکن کریں. کیسے؟ باتوں سے نہیں, اس طریقے سے کریں گے. یہ گریجولی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ایران نے دیکھیں, ایران کا بیان بدلا ہے. ابھی خیر شروع سے بھی ایران نے کہا یہ چیز, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ان کے دشمن ممالک کے, امریکہ, اسرائیل یا ان کے جو ساتھی ہیں, اتحادی ہیں, شروع سے یہی کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. انہوں نے شروع سے بڑی بات سن لیں آپ, ابھی تو زیادہ کلیئرٹی آپ چیزوں کو ڈسٹارٹ نہ کریں. میں تو میری بات سن لیں آپ. 2 باتیں انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ $US کے علاوہ آپ کسی اور کرنسی میں مثلا چائنیز یوان کی بات کی ہے یا رشین جو ہے وہ اس کی بات کی ہے, اس کے اندر اگر آپ گزارنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ تو شروع سے وہ یہی بات کر رہے تھے. اور دوسری بات سن لیں, اگر امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہوتی یا وہ کھلوا سکتا, انہوں نے نیٹو کی مدد کیوں کی. اور تیسری ایک بات مجھے اور کرنے دیں, آپ نے دیکھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ اپنا بک دوسرے کے اوپر شفٹ کرتا ہے. وہ جو وزیر جنگ تھے وہ پتہ نہیں اس کے, ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ مس گائڈ کیا, کہ کیا پراپر اس کا ورڈ تھا وہ ذرا آپ بتائیے گا. اچھا, تو بنیادی طور پہ یہ مس کیلکولیٹڈ موو تھی, اور اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے نوالا سمجھا ہوا تھا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مس کیلکولیٹڈ موو تھی وہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. ہم اس کی طرف اگر جائیں تو میں چند گزارشات کروں, پھر آپ اپنا ویو دیں جو کہ اہم ہے. میرا خیال ہے جو کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوئی ناظرین, یہ بھی میں دعوت نہیں کرتا لیکن یہ میں گزارش کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت بڑا یہ پاکستان میں بھی اب اچھی بات ہے, پاکستان کوئی رول پلے کر رہا ہے, پازیٹیو ہے, لیکن یہاں پہ وہ ڈنڈورا زیادہ پٹ گیا, کام کم رہ گیا. وہ کہتے کام بہت آتے, رولا زیادہ کم کرتے, رولا زیادہ. پاکستان کا رول بہت اچھا ہے. نہیں رولا شور پاکستان کا رول ویسے بھی بہت اچھا ہے, وہ پازیٹیو ہے, ہمیشہ سے شروع سے پازیٹیو رہا اور پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. ایران بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امریکہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ اتنی بڑی جنگ ہو کوشش کرنی چاہیے. میں تو شروع سے ہمیشہ امن کا دائی ہوں, کہتا ہوں جی کہ جہاں بھی دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے امن ہونا چاہیے.
تو اگر کوئی ایسی کنڈیشنز پہ آئیں، یہ جنگ دیکھیں امریکہ کی تو تھی نہیں، پہلی بات یہ ہے. اصل چیز میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں، یہ جو ہم بھی بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، یہ ہو رہے ہیں امریکہ ایران، اصل چیز تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. جو پرابلم ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ کنویں میں کیا ہوتا ہے، گدھا کے کتا، وہ تو وہی ہے بھائی. اسرائیل کے ساتھ کون بات کرے گا؟ کیا اسرائیل امریکہ کی بات مان لے گا؟ کیا اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بننے کے چکر میں اب ساؤتھ لیبنان پہ بھی قبضہ کر رہا ہے، گولان کی پہاڑیوں پہ بھی آپ نے قبضہ کر لیا، اس کے ساتھ آپ نے کہا جو آپ کو تھریٹ ہے فردر آپ اس کو ایلیمینیٹ کریں، اور کرتے کرتے آپ ایران تک پہنچ گئے، تو اس کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ آپس میں طے کریں نا، ہمیں کیا پرابلم ہے. ہاں، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ جو جس طرح آپ نے بھی فرمایا، جنگ امریکہ کی نہیں ہے، امریکہ کود پڑا ہے اس میں. اب پریزیڈنٹ صاحب جو اس طرح کے وہ ہیں تھوڑے سے شوخے قسم کے نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ میں بہت آئی ایم سپر پاور، تو اب میری بات سنی جائے، میری بات مانی جائے اور سب ڈیو کر دیں سارے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نیٹو تھوڑا سا ڈسٹینس پہ ہے، باقی کنٹریز ڈسٹینس پہ ہیں، لیکن جو آپ نے ہرموز کی آپ بات کر رہے تھے نا، وہ زیادہ تر ایران اس کو بند نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے لیے پھر باقی کنٹریز آہستہ آہستہ ایران سے تھوڑا سا وہ مخالفت میں آ جائیں گے کہ آپ ہمارے چیزوں کو بلا وجہ کیوں روک رہے ہیں اگر وہ نہیں جا رہی ہیں. اگر ایجپٹ اگر سویس کے اوپر ایک ٹرانزٹ فی لے سکتا ہے، تو آپ کو ایران کو فی پے کرنے میں کیا پرابلم اور تکلیف ہے؟ بٹ یہ تو اکنامیکل ہم بات کر رہے ہیں، بات ہم فی الحال تو کر رہے ہیں کہ یہ جو اگریشن امپوز کی گئی جو وار ایران پہ، اس کے لیے کون ایکسکیوز کرے گا، اس کے لیے اسرائیل کو کون سمجھائے گا؟ اینڈ دیٹ از وائی ہم اسی چیز پہ آ جائیں کہ یہ جو ایک مذاکراتی ٹیم بنی ہے، میں اس پہ تھوڑا سا 2 منٹ لینا چاہ رہا ہوں. جو امریکہ نے بنائی مذاکراتی ٹیم، ایران کی طرف سے تو عباس راکچی اور ان کے جو اسپیکر ہے باقر غالی، کیا بالیگوف کے کیا ہے وہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن جو 2 بندے مین، جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے ٹاپ پہ کہ وہ اینڈ پہ آئیں گے شاید، یا وہ اس کو فارملائز کریں گے. لیکن جو مین نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، میں تھوڑا سا ناظرین کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، لیکن ٹرمپ اس میں کیوں آئے، اس کے تھوڑا سا جو میں ریلیجیس بیک گراؤنڈ اگر اجازت دے 2 منٹ میں عرض کروں. جب سے ٹرمپ آئے ہیں دوسری ٹرم میں، تو یہ جو اسٹیو وٹکاف جنہوں نے ساؤتھ ایشیا کا انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، نیو یارک میں ان کے دوست ہیں اور ریئل اسٹیٹ بزنس ٹائکون ہیں. ان کو خود بھی ٹرمپ ریئل اسٹیٹ میں ہے، اس کے علاوہ اور ان کے بزنسز امپائرز ہیں وہاں پہ نیو یارک میں. انہوں نے جناب علی ان کو بنا دیا جناب وہاں پہ اسرائیل کا ایک طرح کا نمائندہ. اور اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے فنڈ ریزنگ میں، اسرائیل کے لیے فنڈ ریزنگ میں وہ بہت زیادہ وہاں کردار ادا کرتے ہیں. سیکنڈلی، آپ فرسٹ ٹرم میں بھی آپ نے اپنے ینگ جو داماد تھے جیرڈ کشنر، ان کو آپ نے وہاں پہ اپنا ایک خصوصی نمائندہ بنایا. فرسٹ ٹرم آپ کی چلی گئی، وہ بعد میں سارا کچھ امپیچمنٹ اور معاملہ چلے. سیکنڈ ٹرم میں آپ جیتے، آپ نے پھر ان کو انگیج کیا، پھر آپ کی نیتن یاہو کے ساتھ پینگیں بڑی. اب جو جیرڈ کشنر ہیں، یہ چیزیں جو ڈسکس نہیں ہوتی ہیں عام میڈیا کہ وہ ایک ایسی جوش فیملی سے ہیں نیو یارک سے ہی، جہاں پہ ان کا بڑا خاصا آرتھوڈاکس قسم کا بیک گراؤنڈ ہے اس فیملی کا، جو جہاں پہ جو ایک واقعہ ہالوکاسٹ کا جو کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکشن کرنا، نام لینا منع ہے. ان کی جو فیملی ہے وہ سروائیور ہے ہالوکاسٹ کی، ون آف دی سروائیورس ہے. تو وہ اتنے آرتھوڈاکس قسم کی فیملی ہے، اور اتنی آرتھوڈاکس کہہ لیں کہ امپریس ہوئی ایوانکا ٹرمپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی تھیں کہ وہ کرسچینٹی سے انہوں نے یہودی مذہب آپٹ کر لیا 2009 میں، شادی سے 2 سال پہلے ہی، شادی بعد میں ان کی ہوئی. تو وہ یہ بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھیں، جیوز کو مذہب کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. میں نے تو یہ سنا تھا کنورشن کا ایک ہے جس کو وہ کیا کہتے ہیں، سنا تھا کہ آپ پیدا نہیں ہو سکتے، نہیں پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن اس کو وہ کہہ سکتے ہیں جوڈائزم کی ایک اس میں ان کی ایک ٹرم ہے. تو وہ کنورٹ ہو گئیں، وہ باقاعدہ ان کی عبادات میں، ان کی سرمنس میں جا کے اٹینڈ کرتی نہیں. اور باقاعدہ اس چیز کا آپ کو یاد ہو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل گئے تھے تو انہوں نے اسپیچ میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ میری بیٹی ایوانکا ٹرمپ ہے، اس نے جو یہودی مذہب قبول کر لیا. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے حوالے سے شروع سے ہی بہت زیادہ کلوز اور سافٹ کارنر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا اس سے بہتر کوئی دوست ہو نہیں سکتا. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. اب یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اصل میں یہ جنگ امریکہ کی اس لیے بنی ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ امریکن پریزیڈنٹ ہے یا لائی لگ ہے؟
ارے لائی لگ کی بات جو نہیں اس ہے، سے صرف لائی لگائے لگ جائیں گے. ان کا ایک انٹرسٹ ہے جو ایک نیچرل کہہ لیں، یا جو ان کا وہ بزنس انٹرسٹ ہے وہ سارا اس گروپ کے ساتھ ہے، تو وہ اس کے ساتھ انگیج کر کے انہوں نے سب کچھ کیا ہے. سیکنڈلی بات یہ، اسی لیے انہوں نے یہ دو بندے جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کو مین ٹاکس تو وہی کریں گے، کیونکہ وہ اسرائیل کے بھی نمائندے سمجھے جائیں گے. تو وہ بات کر کے جے ڈی وینس تو دیکھیں فارملی وہ اگر آئیں تو وہ ایک اسٹیمپ کرنے کے لیے، اس کو اپروو کرنے کے لیے، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو خود نہیں آئیں گے، نہ آ سکتے ہیں، سیکورٹی ریزنز بھی ہوں گے. اور آپ کو پتا جے ڈی وینس تو خود اس جنگ میں ان کے جو کنسرنز رہے ہیں کہ یہ ان کا وہ تھوڑا سا ریزسٹ کرتے رہے ہیں اس چیز کو خاموشی سے. آپ کی اطلاع غلط ہے. جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے رہے، یہ تو پبلکلی اب آ چکا ہے. میری بات سن لینا بھائی جان، وہ جو فائلز آئی تھیں نا، ان فائلز میں بھی میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی اور آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جے ڈی وینس ہیں ان کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہ آپ وہاں جا کے پڑھ لیں تو آپ کو بہت سی باتیں، میں اتنے لمبا پروگرام نہیں کر سکتا کہ میں اس میں آپ کو بتاؤں، لیکن وہ اس جنگ کے سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ابھی تو انہوں نے کہا جی کنسرنز ان کے آئے ہیں، پبلک کنسرنز آئے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، میرا خیال ہے آپ نے لیٹسٹ نہیں دیکھی. اہم بات اس سے بھی ڈیپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں، جب جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 80s میں 88 کے لیٹ 80s میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا محتاسا کہ وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں، لڑنا چاہ رہے ہیں الیکشن امریکہ کے صدر کا، تو اس وقت کے بعد سے اب وہ جو ایشوز جو دب گئے ہیں، ایپسٹین فائلز وہ کدھر گئی ہیں؟ اور وہ سارا وہ جیوش لابی تھی، اور وہ سارا اس وقت کے لوگوں کو وہ پیمپر بھی کر رہی تھی اور آگے لا بھی رہی تھی. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب دوسری بار صدر بنے تو وہ جس طرح اسرائیل نے کہا انہوں نے کیا. لیکن یار ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو تباہی انہوں نے مچائی ہے اس دنیا میں پاورفل لوگ وہ آ گئے ہیں جو نہ صرف بد کردار ہیں، جن کی کوئی موریلٹی نہیں ہے. یہ ایپسٹین فائلز جو ہے نا، اگر کوئی باضمیر آدمی وہاں پہ ان کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ہے اس پہ چلا جائے اور کچھ فائلز کو پڑھنا شروع کر دے تو اسے پتہ چلا جائے گا کہ یہاں پہ درندے جو ہیں وہ حکمران. چلے خیر، ابھی وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس وقت کم ہے. وقت کم اس لیے بھی ہے، ایک چیز جو اب آ بھی گئی ہے میڈیا میں اس سے پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، پہلے بھی انہوں نے پہلے جانا تھا چائنا، اب ان کا وزٹ ڈیلے ہو کے تھوڑا سا آگے مئی میں چلا گیا. 14-15 مئی اناؤنس ہوئی ہے، ابھی تک ٹینٹیٹیولی ڈیٹ جو ہے کہ وہ وزٹ کریں گے چائنا. ان کی کوشش ہے کہ وہ فاتح ایران بن کے چائنا جائیں تاکہ چائنا کے روب و دبدبا اور سارا وہ کریں. چلیں کوشش ہے نا ان کی، تو نظر آ رہا ہے جو بمباری وہ کر رہے ہیں، کوشش ہی ہوئی نا یار ان کی طرف سے. تو کوشش ہے نا یار، آپ خواہش ٹھیک ہے، خواہش کو وہ کوشش کے ذریعے پورا کر رہے ہیں، پوری کر لیتے نا ابھی تک، لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی. مجھے جو یہ لگ رہا ہے کہ کوشش ہوگی مذاکرات کی، پاکستان سنسیئر ایفرٹ کرے گا، لیکن جو ڈیمانڈز ادھر کے 15 پوائنٹس ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ٹھہرے، وہ جو پوائنٹس ہیں کہ ٹیکسیشن اور جناب نیوکلیئر تباہ اور سب کچھ ختم، اور آپ بالکل ایک بھیک منگی قوم بن کے جناب ٹھیک ہے پیسہ لیں اور دین مذہب چھوڑ دیں، اور یہ وہ ادھر کی تو ایک طرح کی یہ فرمائش ہے. ادھر کی فرمائش ایک اور ایکسٹریم پہ ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا جی کمپنسیشن دیں جناب، ہم وہ اپنا نیوکلیئر پاور پلانٹ سویلین پرپسز کے لیے کریں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہرموز پہ ٹیکس بھی لیں گے. تو فی الحال تو بڑی کنٹراڈکٹری ڈیمانڈس ہیں دونوں طرف سے. ان کے بیچ میں کون سا رستہ نکلنا ہے یہ ابھی کہنا مشکل ہے، لیکن جب تک بیچ کا رستہ نہیں نکلے گا یہ معاملات اسی طرح پیچیدہ رہیں گے. اور ان کی وجہ سے آپ کچھ کہہ کے آگے آ جائیں، جو پاکستان میں اب حال ہو رہا ہے، انڈیا میں تو دیکھ لیا سب نے فیول کا، اب یہاں پہ کیا سچویشن ہے یہ آپ بتا دیں ہمیں. اچھا فیول پہ سر میں آ جاتا ہوں. فیول پہ حکومت پاکستان دو طرح کی اسٹریٹجی کے اوپر اس ٹائم کام کر رہی ہے. ایک تو وہ بیسیکلی کوشش ان کی یہ ہے کہ کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دی جائے، خاص کر 2 ویلرز اور 3 ویلرز کے لیے، اور 800 cc بھی اس کے اندر شامل ہے، چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں اور رکشوں کے لیے. اچھی بات ہے. اس کے لیے ایک ایپ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے منسٹری آف پیٹرولیم along with IT اور باقی لوگوں کو ملا کر، کہ جس میں اس کی ایک طرف تو راشننگ کی جائے اور دوسری طرف جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو کوئی سبسڈائزڈ راشننگ کے ساتھ جو ہے وہ فیول جو ہے وہ مہیا کیا جائے. کوٹا سسٹم لگا دیں گے نا آپ، ان کا ہفتے میں اتنا، دن میں اتنا. جی بالکل. اور جو باقی لوگ ہیں بڑی گاڑیوں والے، مثلاً آپ، ان کے لیے سن لیں نا، بڑی گاڑی ہے میرے پاس، روز اس پہ آتا ہوں دیکھتے ہیں. سن لیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو 1000 cc کی ہے نا، یا اس سے اوپر ہے، ویسے 1.3 ہے میرے پاس، 1.3 ہے. چلے تو ان کے لیے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھائی جائیں، چونکہ حکومت نے ہائی اوکٹین اور کیروسین کی قیمتیں بڑھائی ہیں،
لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں. لیکن میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو سسٹین رکھنا جو ہے وہ مشکل ہے. ایک کام حکومت نے اور کیا ہے آسٹریٹی کے نام پہ, وہ یہ کیا ہے بھائی جان کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ منسٹری آف جو فائنانس ہے, انہوں نے کل ایک لیٹر جاری کیا سر. اس لیٹر کے اندر پلاننگ کمیشن کو انہوں نے کہا کہ 100 ارب روپے کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کٹ لگائیں, جس میں جو منسٹریز اور ڈویژنز ہیں ان کے 68 ارب روپے کے 68.5 یعنی 68.5, اور جو کارپوریشنز ہیں جس میں NHA ہے, پاور ڈویژن, NTDC, پیپکو, چلے واٹ ایور ہے, سن لینا 31.4, تو ان کے یہ سارے جو ہے وہ کم کیے جائیں گے. ایک چیز اس میں مجھے بولنے دیں چونکہ وہ پبلک کے انٹرسٹ کی چیز ہے. کیبنٹ ڈویژن کا جو بجٹ اس میں کٹ لگایا گیا ہے وہ 7 ارب روپے ہے. یہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ کیبنٹ ڈویژن کا زیادہ سے زیادہ جو بجٹ تھا وہ پارلیمنٹیرینز کا تھا. جو ان کی کنٹروورشل سکیمز ہیں نا وہ 25 کروڑ دیے تھے اور 45 کروڑ جی, اس میں 7 ارب روپے کا کٹ لگ گئے. ٹھیک ہے چلے, یہ تو دیکھیں یہ تو اچھی باتیں ہو گئی. اچھا جو انٹر پروونشل ہے اس کا کوئی 24 ارب روپے کا لگا. ٹھیک ہے وہ چھوڑ دیں, مقصد کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. ہم اپنے پروگرام میں مہتاب صاحب اس دن گزارش بھی کر رہے تھے کہ یہ جو آپ یہ STGs اور یہ وہ سارے فنڈز پارلیمنٹیرینس کو دے رہے ہیں, اور یہ جو PSTP کے فنڈز ہیں وہ اچھی بات ہے کہ ان کو آپ یوٹیلائز کریں, لیکن کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس متاثر بھی ہوں گے. مثلاً واٹر سیکٹر کا 12 ارب روپے کا کٹ لگ گیا ہے, ان کے ریسورسز پہلے ہی کم تھے. چلے اللہ کرے جلدی جنگ بند ہو تو یہ پورا کر لیں ہم, لیکن فی الحال پارلیمنٹیرینز والا تو اچھا ہوا ہے, باقی جو پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ. لیکن یہ مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, یہ وی اپریشیٹ دیٹ کہ یہ جو پہلے وہ 349 کتنے وہ جو FBR کا کنٹینجنسی پلان تھا وہ بڑا اچھا سوال نہیں, وہ کتنے تھا 390, وہ الگ ہے. تو یہ یا اس کو چھوڑ کے ادھر آ گئے. میں آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں وہ 390 ارب روپیہ کنٹینجنسی کے نام پہ بجٹ کے اندر رکھا ہوا تھا, لیکن اس کے اوپر IMF نے سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کنٹینجنسی جو ہے یہ جو کوئی اگر تیل کی قیمتیں بڑھ جائے تو یہ کنٹینجنسی ہے. حکومت نے بھی, ہماری حکومت بھی عجیب و غریب کام کرتی ہے نا. دانش اسکول آپ کو پتہ ہے وہ 390 ارب روپے میں سے کچھ پیسے نکال کے اس کے اوپر خرچ کیے ہیں. اس کے بارے میں منسٹری آف فائنانس اب بولتی نہیں ہے, لیکن پہلے تو یہ اس پروگرام کے توسط سے میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا 390 ارب روپے میں سے کتنے پیسے ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں, کتنے پیسے دانش اسکولوں کے اوپر لگ چکے ہیں, اس میں سے کتنے پیسے اویلیبل ہیں. چونکہ جو لگے ہیں کہاں لگے ہیں 65 سے 67 ارب روپے جو 2 دفعہ ہم نے سبسڈی دی ہے نا, پرائسز نہیں بڑھائی, اس کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں. تو 100 ارب روپیہ اب یہ اس میں اضافہ ہوا ہے, تو کیا وہ 3 سے 90 ارب روپے میں سے کتنے پیسے باقی ہیں. دیکھیں کنٹینجنسی پلان اگر شباز شریف محنت کر رہے ہیں تو وہ اپنی سیاست کی نظر کریں گے نا دانش اسکول پہ لگا کے. دیکھیں نا وہ پیسے کافی سارے اس میں سے کچھ کاموں پہ خرچ کر چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آپ بتا دیں بھائی یہ 390 میں سے اتنے ادھر لگ گئے ہیں بھائی. اچھا دوسرا ایک اور بات پہ بھی پلاننگ ہو رہی ہے, وہ ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. اچھا اسمارٹ لاک ڈاؤن, اس کی پلاننگ جاری ہے. اس میں متعدد چیزیں حکومت کے زیر غور ہیں, اور آج ایک میٹنگ میں آپ کو بتاؤں پریزیڈنٹ زرداری بھی تھے, وہ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, اور کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی تھے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی یہ. اس میں یہی ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. چونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز بند رہا تو ہمارا بڑا سارا پرابلم ہے, جس کے ابھی تک تو امکان ہے, لیکن اس پہ جنگ بھی ہو سکتی ہے. بالکل, اور جنگ بڑھ بھی سکتی ہے, اس پہ لاگت جنگ ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک اور ایران کو نقصان ہوگا اس میں. ایک اور بات, یہ آپ کا خیال ہے, ایک اور بات کہ پاکستان کے جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں انہوں نے ایرانین امبیسڈر سے بھی بڑے نوجوان اور محنتی وزیر ہیں ماشاءاللہ. تو وہ پہلے آپ کو پتہ ہے بھاگم بھاگ سعودیز کے پاس بھی گئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ہمیں بھی تیل جناب مہیا کریں, ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کر کے کوئی ہمیں یہاں پہ ہماری بریک نہ لگ جائے. اور سعودی عرب ہمیشہ فرینڈلی رہے پاکستان کے لیے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ایران سے بھی ریکویسٹ, اب وہ ایران سے تو اب آپ اس لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب بڑی سرکار نے ابھی پہلے اجازت دی ہے نا ان کو مہینے کے لیے, 1 مہینے کے لیے کہ آپ تیل بیچ لیں جناب. تو اچھی بات ہے, ہم سائنوں کا سب سے پہلا حق ہے بھائی. تو جائیں بھاگم بھاگ لیں سستا, اور اس کے بعد اس کو سستا کریں تاکہ یہ مسائل جو ہے ہمارے ختم ہوں. تو یہ کوشش بھی میں آپ کے توسط سے علی پرویز ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایفرٹ کریں. ویسے تو سننے میں آ رہا ہے ان کی منسٹری مشکل میں ہے. کس حوالے سے؟ کئی جگہوں میں نے یہ سنا ہے جی کہ یہ عید کے بعد کوئی, ابھی تو خیر چونکہ کرائسس لائک سچویشن ہو گئی,
وار کی وجہ سے. لیکن میں نے سنا تھا کہ ان کا جو پورٹ فولیو وہ چینج ہو رہا ہے, ابھی اور تک یہ پورٹ فولیو پرائم منسٹر خود رکھنا چاہ رہے ہیں اس سچویشن کی وجہ سے. یہ میں آپ کو ایک چوہا رپورٹ پیش کی چلیں. ہے, اب چیک آپ کر کی لیں. چوہا رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ علی پرویز ملک صاحب سے ٹیلی فون کر کے چوہا رپورٹ میں بھی کوئی لینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جنگ سے لے ہاں, لیکن کر اس سے پہلے آپ ایران کے آئل کے متعلق جو میٹنگ ہے اگر ہے تو وہ خوشخبری کی چوہا رپورٹ تو لے کے دیں نا. ٹھیک ہے, یعنی جنگ, مذاکرات, فیول, آسٹرٹی میئرز, اسمارٹ لاک ڈاؤن, ہاں پرائسز کا کیا ہونا ہے, ان سارے امور کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہاں کریں گے. جی. اور اب دیکھنے والوں سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ہماری اس ایفرٹ کو جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں. آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم کمنٹس بھی دینے ہیں. بالکل دینے ہیں. تو اور اجازت دعا دیجیے. کریں کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہے جنگ کا, یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ کے تحت, کوئی یہ بیلنسنگ ایکٹ کہہ رہا ہوں کہ بیلنس آف پاور کے تحت کوئی معاملہ سیٹل ہو جائے, اور ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم تو یہی دعا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ چوہا